نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ 21ویں پارے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ اس آیت کریمہ میں دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کھیل کود قرار دیا گیا ہے، یعنی دنیا سریع الزوال ہے، جل ختم ہو جانے والی ہے۔ جس طرح کوئی بچہ کچھ دیر کے لیے کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے اور پھر اس کا جی بھر جاتا ہے اور وہ کھیل چھوڑ کر چل دیتا ہے، مستقل نہیں کھیلتا رہتا۔ اسی طرح دنیا میں جتنے بھی کھیل تماشے ہوتے ہیں وہ سب وقتی ہوتے ہیں، کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، کوئی کھیل ایسا نہیں ہے جو مستقل چلتا رہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی لہو و لعب ہے، یعنی جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا کو مقصود نہیں بنانا ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر جو منزل ہے آخرت، اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من دخل القبر بلا زاد فکأنما رکب البحر بلا سفینۃ۔ جو شخص قبر میں توشے کے بغیر، زاد راہ کے بغیر، نیک اعمال کے بغیر داخل ہوا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو تیرنا نہ جانتا ہو اور سمندر میں کشتی کے بغیر داخل ہو جائے۔ یقیناً جو شخص تیرنا نہیں جانتا اور بغیر کشتی کے سمندر میں داخل ہوگا وہ ہلاک ہو جائے۔ اسی طریقے سے دنیا میں نیک اعمال نہ کرنے کی بنا پر جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے لیے بھی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو حلفیہ قسمیہ فرما رہے ہیں، خدا کی قسم۔ حضور اگر ویسے ہی فرماتے تو سر آنکھوں پر ہے، لیکن تاکیداً فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، ڈبوئے، پھر اس کے بعد انگلی کو نکال کر دیکھے کہ انگلی کتنا پانی لے کر لوٹی۔ تو جب سمندر میں انگلی ڈال کر نکالا جائے گا تو بہت زیادہ، 1 قطرہ پانی یا پھر صرف انگلی بھیگ گئی ہے، تو دنیا اس 1 قطرے پانی کی طرح ہے
اور آخرت جو ہے وہ مثل سمندر کے ہے۔ یہ مثال دے کر بھی ہمیں سمجھایا گیا کہ دنیا بہت مختصر ہے اور دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی۔ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کس طرح ہمیں رہنا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں مسافر کی طرح رہو، بلکہ راستے پر سے گزرنے والے کی طرح رہو۔ جس طرح مسافر اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لیتا ہے، اور اگر وہ بہت زیادہ ساز و سامان لے کر چلے گا تو اسے خود مشکل ہوگی اور تکلیف ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک۔ جب تم شام کے وقت ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تمہیں صبح کا وقت میں اثر آ جائے، اللہ تعالیٰ زندگی دے، تو شام کا انتظار نہ کرو، نہ جانے شام ہو نہ ہو، اور اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لیے، مرض کے لیے کچھ لے لو، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ بنا لو، کچھ لے لو، تو شے آخرت تیار کرو اور نیک اعمال میں کوشش کرو۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک جو بنو امیہ کا خلیفہ تھا، اس نے شیخ الحدیث ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو ناپسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے برملا اس کا جواب دیا، تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کیا ہے، اس لیے تم لوگ آبادی سے ویرانے کی طرف جانے سے گھبراتے ہو۔ پھر بادشاہ نے سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا، کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا، قرآن پڑھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، کون سی آیات پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، یعنی نیکوکار یقیناً جنت میں اور بدکار یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ پھر سلیمان نے پوچھا، دربار الہی میں بندوں کی حاضری کا کیا منظر ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا تو حال یہ ہوگا جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا مسافر خوشی خوشی اپنے اہل و عیال میں، بیوی بچوں میں آتا ہے، اور جو بدکار ہوگا اس کا حال یہ ہوگا جیسے بھاگا ہوا غلام گرفتار کر کر آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان باتوں نے ایسا اثر کیا کہ سلیمان بن عبد الملک چیخ چیخ کر رونے لگا۔ حقیقت ہے کہ جب ایک مخلص مومن صالح کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں تو ان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہو تو وہ بھی موم سے زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔